آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں جہاں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، تب تو ہمیں کسی نے نہیں پرواہ کی کہ پاکستان کتنے بڑے مشکلات میں ہے۔ تو میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ پہلے کر دینی تھی۔ ہم نے مارچ جب انہوں نے ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا 25 مئی کو، جو انہوں نے تشدد کیا ہمارے اوپر، اس کے بعد اس کے اگلے دن میں اگر وہ نہ اس وقت اس کو کال آف کرتا تو اگلے دن واقعی اس ملک کے اندر انتشار ہونا تھا، ملک پہ خون ہونا تھا اگلے دن۔ میں نے اس لیے وہ کال آف کیا کہ مجھے پتا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا وہ 25 کی رات کو، اگلے دن وہ جانا تھا خون کی طرف۔ تو اپنے ملک کو نکالنے کے لیے کہ انتشار نہ ہو اور مشکل، میں نے اس کو کال آف کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مذاق بھی اڑایا، ہم نے صرف اپنے ملک کی خاطر نہیں کیا۔ اب ہوتا کیا ہے، پہلے ایک بیرونی سازش کے تحت یہ ہمارے اوپر ان چوروں کو مسلط کرتے ہیں، 25 کروڑ روپیہ دے کے یہ لوگوں کو ضمیر خرید کے ہماری گورنمنٹ کراتے ہیں۔ سندھ ہاؤس کے اندر نیلام گھر بنا ہوتا ہے، الیکشن نہیں آکشن ہوتی ہے وہاں انسانوں کی، ہماری گورنمنٹ کراتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پرامن مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں وہ ظلم کرتے ہیں، گھروں میں جا کے لوگوں کے اوپر جیلوں میں ڈالتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم الیکشن جیتے ہیں، بائی الیکشن جیتے ہیں جولائی کا، اس کے بعد کیسز کی بارش ہو جاتی ہے۔ میرے اوپر کوئی 24 ایف آئی آرز کٹ چکی ہے، دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹ چکی ہے، 2 دفعہ مجھے جیل میں ڈالنے کے لیے پکڑنے کے لیے پولیس آ گئی، ہمارے ساری ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ میڈیا کے اوپر یہ جس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں پاکستان کی، کسی ڈیموکریسی کے اندر اس کی مثال نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے صحافیوں سے کیا ہے، جس طرح انہوں نے عمران ریاض کو پکڑ کے بند کیا دڑبے میں، اس کے اوپر تشدد کیا، جس طرح انہوں نے ایاز امیر کو ہیوملیٹ کیا، جس طرح انہوں نے سمیع ابراہیم اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، صابر شاہ کے ملک سے باہر بھاگ گیا۔ اور جو سب سے تکلیف دہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صحافی برادری کے لیے، کہ اس سے تکلیف دہ چیز جو انہوں نے ارشد شریف سے کی ہے، میں نے پاکستان میں ایسی مثال نہیں دیکھی۔ میں مانوں کہ اگر کوئی ملک دشمن ہو، میں مانوں کہ ایک اچھا جی وہ کوئی ملک کے خلاف سازش کر رہا ہو، چلے وہ کوئی ملک کا غدار ہو، اچھا جی اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈاکو ہو، کوئی کرمنل ہو، ایک ارشد شریف جو ساری صحافی برادری چاہے وہ اس کو پسند کرتی تھی یا نہیں، ایک چیز جانتی ہے کہ کبھی وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ وہ محب وطن پاکستان۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اس وقت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لاسٹ ٹائم میں نے احتجاج کیا تھا وہاں پر خدشہ تھا کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا، اس لیے میں نے اس کو روکا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد میرے اوپر ایف آئی آرز کی بھرمار کر دی گئی، میرے اوپر 24 ایف آئی آرز کی گئی ہیں۔ جان خطرے میں، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اس وقت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے اوپر اس وقت 24 ایف آئی آرز کٹ چکی ہیں۔ انہوں نے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے جمعے کو لانگ مارچ شروع کرنے کا لاہور سے اعلان کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد سارے جو ملک کے نامور ڈاکو وہ اپنے کیسز معاف کروانے شروع ہو گئے۔ ایک ایک کیس ان کا نکل رہا ہے۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے انہوں نے نیب امینڈمنٹس وہ کی جس میں ایک ایک امینڈمنٹ میں ایک ایک ان کا بڑا ڈاکو بچتا ہے۔ کسی میں زرداری بچ رہا ہے،
किसी में मरियम बरी हो रही है, किसी में वो इनका वो जो दूसरा साद रफीक वो बच रहा है। पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स करवाई अपनी करप्शन बचाने के लिए, और साथ माइशत को तबाह करके रख दिया। जो मैंने कहा कि जिधर हम छोड़ के गए, आज पाकिस्तान खुद शहबाज शरीफ जाके अमेरिका में कहते कि जी हम अपने कर्जों की किस्तें नहीं दे सकते। हमें कह रहे हैं कि जी हमारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से तो आपकी इकोनॉमिक सर्वे की आपके पास रिपोर्ट है, चेक कर लें कि कौन सा पाकिस्तान हम छोड़ के गए थे और कौन सा आप 2018 में छोड़ के गए थे। सारी आपके पास सर्वे रिपोर्ट्स हैं। कहते जी हम IMF की वजह से हमें करना पड़ा महंगाई, तो 2.5 साल तो हम IMF के प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा जी आलमी महंगाई है। हमारे दौर में ज्यादा आलमी महंगाई थी। असल तो महंगाई तेल की वजह से हुई है। हमारे दौर के अंदर तेल की कीमत $130 से 115 तक गई है। आज वो $90 पे है तेल इंटरनेशनल मार्केट में। तो आज तेल, डीजल और पेट्रोल की कीमत देखें, बिजली की कीमत देखें, हमारे दौर में देखें कौन सी कीमत आ गई थी। तो मुल्क की माइशत तबाह की, करप्शन केसेस अपने माफ कर दिए, हमारे ऊपर जुल्म शुरू कर दिया, केसेस पे केसेस शुरू कर दिए, सहाफी बोले तो उनके मुंह बंद कर दिए। ये जो इसकी जो शहादत हुई। आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने आने के बाद मईशत को तबाह कर दिया। जब हमारा दौर हुकूमत था तो मईशत सही रास्ते पर गामजन थी, लेकिन इन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ खुद अमेरिका में जाकर कहते हैं कि हम IMF का कर्ज अदा नहीं कर सकते। आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना, उन्होंने जुमे को लाहौर से लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने आकर मईशत को तबाह कर दिया, हमारे खिलाफ केसेस भी बनाए हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने अमेरिका में खुद जाकर कहा कि हम IMF का कर्जा नहीं दे सकते। बाइज्जत मुल्क बन के रहना है, ये तो इसका फैसला होगा। इनके नीचे ये हमें समझते हैं, जो कि इनके और इनके हैंडलर्स ये समझते हैं कि हम भेड़ बकरी हैं। क्या आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने लाहौर से जुमा के दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने मईशत को तबाह करके रख दिया। उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट्स उठाकर देख लें, जब हमारी दौर हुकूमत था तो उस वक्त मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो रही थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।